بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 230 ہاں، یہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ اب سوزو کو غائب کر کے میں کرنل کو بلیک میل کروں گا۔ یہ ساری گڑبڑ اس پاکستانی نوجوان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کرنل اس پر بہت اعتماد کرنے لگا ہے۔ اعتماد کی بات آتی ہے، وہ دوپہر ہاروے کی نگرانی کے لیے ہوٹل گیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے 2-2.5 گھنٹے کے اندر کس قسم کی معلومات حاصل کی ہیں کہ وہ واپس کرنل کے یہاں پہنچا تو ٹیکسی ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ تھینکس گاڈ کہ ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ورنہ میرا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں آ جاتا۔ اب یہ سوزو اچانک ہی ہاروے کو اپنے یہاں لے جا رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فراد نے ہاروے کے متعلق اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ وہ ایک سگار نکال کر اس کے آخری حصے کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ اسے سلگانے کے دوران بھی وہ سوچ رہا تھا، جب سوزو کو غائب ہو جائے گی تو کرنل یقیناً فراد کو ہی اس کی تلاش میں بھیجے گا، اور سونیا تو ضرور اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ کتیا کی طرح سونگنا جانتی ہے۔ سو کی بو پر وہ ہمارے پیچھے دوڑے گی۔ اچھا ہے، اس طرح دونوں میاں بیوی کو ٹریپ کرنے کا موقع ملے گا۔ میں اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا اس کی سوچ پڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ اطمینان کا وقت نہیں تھا۔ مجھے فوراً ہی میدان عمل میں آ جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوزو کو اغوا کر کے لے جاتے، میں کرنل کے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا اور ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیتا۔ مگر کیسے؟ میں کرنل سے کیسے کہتا کہ مجھے سوزو کو کے اغوا ہونے کا علم کس طرح ہوا تھا؟ اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو میں کسی صورت بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے راز کو اپنی حد تک محدود رکھنا دانش مندی ہے۔ فرض کیجیے اگر میں کرنل کے سامنے اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ظاہر کر دیتا تو وہ مجھ سے متاثر ہونے کی بجائے خوفزدہ ہو جاتا۔ اس کے دماغ میں سب سے پہلی بات یہ آتی کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ملک کی وزارت خارجہ کے ہر چھوٹے بڑے راز سے باخبر ہوتا رہوں گا۔ ابھی جبکہ اسے میری سننے والی صلاحیت کا علم ہوا تھا تو وہ مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اسے ٹیلی پیتھی کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے کسی نہ کسی طرح ختم کر دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ بہتر یہی تھا کہ اب بھی اطمینان سے بستر پر لیٹا رہتا، جیسا کہ میجر پاماگوچی سوچ رہا تھا کہ سونیا سو کی بو سونگتی ہوئی ان کے پیچھے دوڑے گی تو پھر اس کے منصوبے کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ اب میں دوڑنے کی بجائے سونیا کو دوڑاؤں گا۔ پاماگوچی کی سوچ پڑنے کے دوران اس کے دماغ سے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو مونیکا کی آواز سنائی دی۔ میجر ہاروے کلب سے جا چکا ہے۔ میجر کوچی نے نیور مائنڈ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر سوچ کے ذریعے رینگتا ہوا سوزوکو تک پہنچ گیا۔ وہاں تک پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک فجیہارا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے آدمیوں نے سو کو ریوالور کی زد میں لے کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تھا اور اس کے خوبصورت کنوارے ہونٹوں پر ٹیپ لگا دیا تھا تاکہ بلند آواز سے جوابی کارروائی نہ ہو سکے اور جوانی کا کوئی ترانہ نہ سنا سکے۔ کار کی کھڑکیوں پر ایسے کلرڈ شیشے لگے ہوئے تھے جن کے آر پار کا منظر دکھائی دیتا تھا، مگر باہر سے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ فجیہارا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر سوزوکو اور ہاروے ایک جاپانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس کے ہاتھ میں ایک
بھرا ہوا ریوالور تھا۔ سوکو کے ہونٹ بند تھے اور آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تسلی کے لیے سوچ رہی تھی کہ پپا کے آدمی ضرور اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچنے کے باوجود اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سیکرٹ سروس کا کوئی آدمی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایسا سوچتے وقت وہ کبھی کھڑکی اور کبھی ونڈ سکرین کے پار دیکھتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کا دماغ کہتا جا رہا تھا کہ وہ کہاں سے گزر رہی ہے، اور میں راستوں کو سمجھتا جا رہا تھا۔ جب آدھ گھنٹہ گزر گیا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوکو کا ساتھ چھوڑ دیا اور کرنل جوشو کی خبر لینے لگا۔ وہ بے چینی سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا، جو ہاروے کو اپنے ساتھ لانے والی تھی۔ پروگرام کے مطابق جب ہاروے وہاں پہنچتا تو اس کی تلاشی لی جاتی، پھر اس کی جیب سے زہریلا قلم برآمد ہوتے ہی اسے حراست میں لے لیا جاتا۔ بیچارہ کرنل اس بات سے بے خبر تھا کہ میجر پاماگوچی اس سے زیادہ تیزی دکھا چکا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ سوچ کے ذریعے اسے سوکو کے متعلق تشویش میں مبتلا کروں کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی، مگر اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کرنل نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو کرنل، ہمارا جو آدمی سو کی نگرانی کر رہا تھا اس کی کار میں اچانک ہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے ہمیں اطلاع دی کہ ہم مس سوزوکی کار کا تعاقب کریں، اور ہم تعاقب کر رہے تھے کہ اچانک ہی کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ کسی نے پہیے پر فائر کیا تھا۔ ہم نے فائر کرنے والے کو تلاش کیا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ خدا آپ کی صاحبزادی کو محفوظ رکھے، ہمارا خیال ہے کہ وہ بخیریت آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ کرنل غصے سے دھاڑنے لگا، انہیں لعنت ملامت کرنے لگا کہ انہوں نے سوزوکی کا تعاقب کیوں نہیں کیا، مگر وہ کیسے کرتے؟ انہیں فوری طور پر دوسری گاڑی دستیاب نہ ہو سکی تھی۔ کرنل تیزی سے چلتا ہوا اپنے پرائیویٹ چیمبر میں پہنچ گیا، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے وسیع پیمانے پر اطلاع پہنچانے لگا کہ سوزوکی اغوا کی جا رہی ہے۔ شہر کی جس گاڑی پر شبہ ہو اسے فوراً روک کر چیک کیا جائے۔ یہ خبر اس نے میرے جاپانی ملازم شگرو پر تک بھی پہنچائی اور اس کے ذریعے مجھے فوراً ہی طلب کیا۔ پھر کرنل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ شگرو صرف ملازم کی حیثیت سے میرے پاس رہنا چاہیے، اس کے ذریعے مجھے اطلاع نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً ہی اینگرو کی یہ پیغام پہنچانے سے روک دیا۔ پھر وہ پرائیویٹ چیمبر سے نکل کر فون کے پاس آیا۔ اپنی نوجوان لاڈلی بیٹی کی گمشدگی کے باعث اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب سنبھل کر فون سے مجھ سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میرے کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آیا۔ آئندہ پیش ہونے والی باتیں معلوم ہو جائیں تو حالات سے ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات پیش آنے والے حالات کے متعلق معلوم ہونے کے باوجود انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں گے کہ میں اصل مجرم پاماگوچی سے دماغی رابطہ قائم کر کے اس کے پاس پہنچ سکتا تھا، اور جیسا کہ مجرموں کے ساتھ میرا طریقہ کار رہا ہے، میں میجر پاماگوچی کو بھی دماغی جھٹکے میں مبتلا کر سکتا تھا اور اس سے جرم کا اعتراف کروا سکتا تھا۔ لیکن یہ بات صرف پاماگوچی تک ہی محدود رہتی تھی، کیونکہ وہ تو صرف اپنے مقصد کی خاطر کرنل جوشو سے عہدہ حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا اور کسی غیر ملکی تنظیم کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ میں فوراً ہی پاماگوچی پر ہاتھ ڈالتا تو اس خفیہ تنظیم کے اندر تک مجھ جاتے ہوئے راستے دشوار ہوتے چلے جاتے۔ بہرحال میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تو کرنل کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر فرات، کیا تم ہو؟ جی ہاں، فرمائیے، وہ فرمانے لگا۔ سوکو کے متعلق وہی باتیں جو مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے کہا، تم فوراً اپنی گاڑی لے کر یہاں آ جاؤ، اغوا کرنے والوں کے اطراف جال بچھا دیا گیا ہے، کہیں سے اطلاع ملتے ہی تم سوزوکی کے پاس جاؤ گے۔ میں نے فوراً ہی کہا، آپ ریسیور رکھیں یا نہ رکھیں، پہلے میری بات سن لیں۔ سوزوکی کے لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس کی
जैसे ही आपको खबर मेरा ख्याल है मिली, आप परेशान हो गए। परेशानी में आप ये तक भूल गए हैं कि आपकी बेटी बड़ी आसानी से लाई जा सकती है। वो कैसे, जल्दी बताओ। मैंने कहा, मिस सुजुको ने क्लब जाने से पहले लिबास तब्दील किया होगा। अपना जो लिबास वो घर में उतार कर गई है उसे हिफाजत से रखे। सोनिया उसे सूंघ कर सुजुको तक पहुंच जाएगी। कर्नल ने खुशी से चीखते हुए कहा, ओ खुदा की कसम, तुम और सोनिया दोनों ही लाजवाब हो। मैं तो घबराहट में भूल ही गया था। सोनिया को फौरन ही ले आओ, फौरन ले आओ। मैं रिसीवर रखकर सोनिया के पास आ गया। वो फरमान को सुला चुकी थी। मैंने उससे कहा, सोनिया फौरन तैयार हो जाओ, कर्नल की बेटी सुजुको अगवा कर ली गई है। तुम्हें अब इसकी बहू के पीछे दौड़ना है। फरमान को आया संभाल लेगी। वो अलमारी खोलकर कपड़े निकालते हुए बोली, ये ऐसी बातें क्यों कहते हो? प्यार से नोमी क्यों नहीं कहते? अच्छा भाई, 1000 बार नोमी कहा करूँगा। खुदा के लिए जल्दी तैयार हो। कपड़े तब्दील करने के लिए वो बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद स्याह चुस्त पतलून और खुले गले की गुलाबी बुनियान पहनकर आ गई। दोस्त दुश्मनों पर बिजलियां गिराने के लिए ये लिबास काफी था। कर्नल की रहायशगाह की तरफ जाते हुए मैंने कहा, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि सुजुको कहाँ है। मैं सोच के जरिए तुम्हें गाइड करता रहूँगा, तुम बआसानी वहाँ पहुँच जाओगी। मगर ये मुझ पर बड़ा काम है, ये मुझ पर रहम करना कि सारा काम खुद करना, बल्कि क्रेडिट तुम्हें मिलेगा और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जी नहीं, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं। तुम मुझे गाइड नहीं करोगे और ना ही करना। मैं सुजुको तक पहुँच जाऊँगी। मुझे अपनी सलाहियत पर फख्र है। अच्छा, मैंने चैलेंज के अंदाज में, शर्त लगाओगी? हो जाए शर्त। बोलो, क्या हारोगे? सोनिया, मैंने हारना नहीं सीखा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम टेलीपैथी के जरिए मुझे रास्ते से भटका दोगे? देखो, ये बदमाशी नहीं चलेगी।